لڑکی کو اللہ نے قبول فرمایا، اس مریم کو اچھے طریقے سے قبول کرنا، بڑے اچھے طریقے سے قبول کیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے اگایا، اچھا اگانا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کی کفالت کی زکریا نے۔ كُلَّمَا دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی زکریا علیہ السلام اس پر داخل ہوتے، زکریا علیہ السلام کے زیر کفالت تھی مریم علیہ السلام۔ وَكَفَّلَهَا كُلَّمَا دخل علیہا زکریا المحراب، مریم علیہ السلام ہمیشہ عبادت خانے میں بیٹھی رہتی تھی، وہ عبادت خانے کا دروازہ بند رہتا تھا، کیلی چابی جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس رہتی تھی۔ یہ زکریا کون ہے؟ حضرت مریم کے خالو، حضرت مریم کی والدہ کے بہنوی، حضرت مریم کی والدہ حنا، ان کی بہن ایلزبیتھ، ان کے شوہر ہیں حضرت زکریا علیہ السلام۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، تو جب بھی زکریا علیہ السلام دروازہ کھول کے اندر جاتے تو بے موسم کے پھل ہوتے، آم کا موسم نہیں لیکن آم رکھا ہوا ہے۔ پھل کیسے آ گئے؟ پھل وہی ہیں، ہر جگہ ہر چیز ہے، بس اللہ ظاہر کرتا ہے بس۔ وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، یہ تصوف کی باتیں ہیں، سمجھنا ہے تو خانقاہ آئیے، ہر جگہ ہر چیز اللہ پیدا کر سکتا ہے، وہیں چھپا کے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہر چیز کو ہر جگہ چھپا کے رکھا ہے اللہ نے، بس سمجھنا جب چاہے گا ظاہر کر دے گا، جیسے مریم علیہ السلام پر ظاہر کر دیا۔ یہ آیت جو ہے یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کرامت اولیاء برحق ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کرامات کے لیے یہ آیت دلیل ہے، کرامات کے لیے یہ آیت جو ہے دلیل ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کا پھل جو آتا تھا، یہ جو ہے یہ ان کی کرامت تھی، یہ ولی تھی، بچپن میں ہی ولی تھی، اور بچہ ولی ہو یہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے، بچی اور عورت بھی ولی ہو سکتی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے۔ عورت نبی نہیں ہو سکتی، ولی ہو سکتی ہے، اس سے کرامتوں کا صدور ہو سکتا ہے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، زکریا علیہ السلام پوچھتے، جب بھی داخل ہوتے پھل رکھے ہوئے ہوتے، وہ تو زکریا علیہ السلام نے نہیں رکھے تھے، یہ کیسے آ گئے مریم تمہارے پاس؟ پوچھتے۔ قالت هو من عند اللہ، ان کو یہ بھی علم ہے زکریا علیہ السلام کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ان تو اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اللہ کہاں ہے؟ اللہ وہی ہے۔ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تبارک و تعالی رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں پکارا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو، وہاں آواز دی، کہاں آواز دی؟ مریم کے پاس۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اپنے رب کو پکارا، قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہا اے میرے پروردگار، میرے پالنے والے، مجھے دے اپنی طرف سے ایک پاک اولاد، انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ بڑھاپے کی حد کو پہنچ گئے ہیں۔ فنادتہ الملائکہ، تو فرشتوں نے انہیں آواز دی، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، محراب عبادت خانے میں، یہ محراب ہے نا، محراب کو محراب کیوں کہتے ہیں؟ محراب کو محراب کیوں کہتے ہیں؟ حرب کہتے ہیں جنگ کو، محراب مفعال کے وزن پر ہے، آلہ جنگ، محراب جنگ لڑنے کا آلہ، لغوی ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جنگ کرنے کا ہتھیار، تلوار توپ وغیرہ ہے، جنگ کرنے کا ہتھیار، محراب کا لغوی معنی، لٹریری میننگ کیا ہے؟ محراب کہتے ہیں کسے؟ جس چیز سے جنگ لڑی جائے دشمن سے، چونکہ اس محراب میں کھڑ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ شیطان اور نفس سے جنگ لڑتے ہیں۔
وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من اللہ. تو یہ مسجد کیا ہے؟ بیٹل فیلڈ، میدان جنگ. فنادت الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من اللہ. اللہ تعالیٰ تو فرشتوں نے آواز دی، وہ نماز میں تھے، کہ اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی. بچہ پیدا نہیں ہوا، نام بول دیا گیا یحییٰ کی. مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ یحییٰ علیہ السلام جو کلمت اللہ ہیں ان کی تصدیق کرنے والے بن کے آئیں گے. وسیداً، اور سردار بن کے آئیں گے. وحسوراً، اور ناڑ بن، یعنی عمر بھر نکاح نہ کرنے والے بن کے آئیں گے. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں نبی ہوں گے وہ. قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر. حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، مجھے لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، مجھے تو بڑھاپے نے آ گھیرا ہے، میں تو بوڑھا ہو گیا. وامرأتی آخر، اور میری عورت جو ہے وہ بانجھ ہے. قال کذالک، کہا کہ اسی طرح. کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یفعل ما یشاء، کرتا ہے جو چاہتا ہے، اس کی مشیت میں جو ہوتا ہے وہ اسے پیدا کرتا ہے. قال ربی اجعل لی آیہ، کہا حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ اے میرے رب، میرے لیے ایک نشانی بنا. قال آیتک الا تکلم الناس، کہا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے بات نہیں کرے گا، بات نہیں کر سکے گا تو لوگوں سے. جب بات کرنا چاہ اور بات نہ کر تو سمجھ لے کہ اللہ کے وعدے کے پورے ہونے کے دن آ گئے. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر پائے گا، صرف اشاروں سے بات کرنا پڑے گا. واذکر ربک کثیرا، ایسے دنوں میں اللہ کو بہت یاد کر. وسبح بالعشی والابکار، اور سبح، تسبیح بیان کر، بالعشی والابکار، صبح رات میں بھی اور دن میں بھی. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے چن لیا. وطہرکی، اور تجھے پاک کیا. حضرت مریم علیہ السلام کو حیض و نفاس نہیں آتا تھا، پاک کیا. واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تجھے چن لیا اے مریم تمام عالمین کے لوگوں پر. تو حضرت مریم کو بھی سیدۃ النساء العالمین کہا گیا. مریم از یک نسبت زہرا عزیز، اس سے نسبت مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب، اپنے پروردگار کی فرما بردار ہو جا. وسجودی، اور سجدہ کر اس کی بارگاہ میں. ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو کر رکوع کر. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، حضور کے علم غیب کی دلیل آ گئی. حضور کو علم غیب ہے کیا؟ اللہ فرما رہا ہے ذالک من انباء الغیب، یہ غیب ہی کی تو خبریں ہیں. نوحیہ الیک، جس کی وحی ہم تمہاری طرف کرتے ہیں، وحی کے ذریعے سے تم کو ہم علم غیب دیتے ہیں. 23 سال حضور تک علم غیب آتا رہا، علم غیب کے موٹے موٹے آتے رہے، علم غیب کا سامان آتا رہا، حضور تقسیم کرتے رہے. حضور کا کام ہی علم غیب عام کرنا. ان کو علم غیب تھا کیا؟ پوچھنا کیا ہے؟ ان کی وجہ سے ان کی امت تو علم غیب والی ہو گئی، امت کو علم غیب حاصل ہو گیا. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ ڈال رہے تھے اپنے قلم. ایہم یکفل مریم، کہ کون ان میں مریم کی کفالت کرے گا. وما کنت لدیہم اذ یختصمون، آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے کہ میں مریم کو کفالت کروں گا، میں پالوں گا مریم کو. وہ کہہ رہا تھا میں پالوں گا. اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم. یہ ایک ہی عورت ہے جن کا نام قرآن میں آیا ہے، حضرت مریم. عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ میں رہے، عیسیٰ علیہ السلام لیکن ان کے خون سے نہیں پیدا ہوئے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کی شان ہے. حضرت آدم علیہ السلام ہیں، کسی کے خون سے پیدا نہیں ہوئے. بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، پیدا ہی ہوئے بالغ ہو کر. حضرت آدم علیہ السلام بالغ ہو کر ہی پیدا ہوئے، بالغ ہی تھے پیدائش سے. کیوں؟ کہ بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو بالغ رہے گا تو ماں کی عزت نہیں رہے گی. تو یہ چونکہ ماں باپ سے نہیں پیدا ہوئے. اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، جبکہ کہا فرشتوں نے اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ خوشخبری دیتا ہے تجھے ایک اپنے کلمے کی. یہ کلمہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. کیوں ان کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کیوں کہتے ہیں؟ یاد رکھو، اللہ نے کن کا کلمہ کہا. کن، اس کن کے کہنے سے یہ پیدا ہو گئے، اس لیے ان کا نام ہی کلمۃ اللہ. صرف اللہ نے کن کہا، کہنے سے یہ پیدا ہو گئے. کن جو ہے وہ کلمہ ہے، بات ہے جو اللہ کی کہی ہوئی ہے. ماں باپ سے پیدا نہیں ہوئے، اسباب سے پیدا نہیں ہوئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس واسطے ان کا نام کلمۃ اللہ ہے. وہ کلمہ کیا ہے؟ کن. یہ کن سے پیدا ہوئے، لہذا ان کا نام ہی کلمۃ اللہ ہو گیا. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. ان کا نام کیا ہے؟ المسیح عیسیٰ ابن مریم. وجیہم فی الدنیا، یہ دنیا میں بھی صاحب وجاہت ہیں، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور یہ اللہ کے مقرب بارگاہ بندوں میں ہیں. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور یہ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں گہوارے میں اور پختہ عمر میں. پختہ عمر بولے تو 30 پر 3 سال تک یہ دنیا میں رہے، پھر 30 پر 3 سال کی عمر میں آسمانوں پر یہ بلند کر لیے گئے. فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ صالحین میں سے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 33 سال تک رہے. 30 سال میں انہوں نے تبلیغ شروع کی، 3 سال تک تبلیغ کا کام انجام دیا، پھر 33 سال کی عمر میں، 33 ایئرس کی عمر میں آسمانوں پر بلند ہو گئے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ، انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے کیسے لڑکا پیدا ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں، مجھے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ کس نے پوچھا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے. قال كذلك، تو حضرت مریم کو معلوم تھا کہ جسے انسان چھوتا نہیں، مرد چھوتا نہیں، اسے بچہ نہیں ہوتا. تو ولم یمسسنی بشر، قال كذلك، اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جو ہے جیسا چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. اذا قضا امرا، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو اسے کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. کن فیکون، یہ کن کا کلمہ ہی ان کا نام ہو گیا کلمۃ اللہ. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سکھائے گا، کیا سکھائے گا؟ کتاب اور حکمت. وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات اور انجیل. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر جائیں گے. تو یہاں کیا معلوم ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل تک کے رسول ہیں. عیسائی لوگ جو ہم سب کو آ کے اس عیسائیت کی طرف بلا رہے ہیں، پوری دنیا میں عیسائی مشینری پھیلا رہے ہیں، عیسائیت کی دعوت دے رہے ہیں، وہ حق ہی نہیں ہے ان کا. کرسچینٹی جو ہے صرف بنی اسرائیل میں، اولاد یعقوب میں پھیلانا چاہیے، کیونکہ مسیح علیہ السلام خود آ کے انہوں نے کیا کہا کہ میں بنی اسرائیل کی منتشر بکریوں کو یکجا کرنے کے لیے آیا ہوں. خالی بنی اسرائیل تک کا میں نبی ہوں، یہ خود فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے. تو ان کے لوگ سب کو دھیڑا چمارا سب کو بلا رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی بلا رہے ہیں کہ غلط ہے. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اب تو ان کو بنی اسرائیل کو بلانے کا بھی حق نہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ کی نو روشنی آ گئی. اب گرم زمانے میں ہے بازار محمد، اب
گرم زمانے میں ہے. ہاں ورسولا الی بنی اسرائیل انی خجیتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں آیا ہوں ایک نشانی لے کر تمہارے رب کی طرف سے. یہ کون بول رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں. خالق حقیقت میں اللہ کے سوائے کوئی نہیں، لیکن یہ لفظ خالق اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں. اخلق کہہ رہے ہیں، خالق نہیں کہتے خود کو، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خلق کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں. انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں من الطین، مٹی سے. تو دیکھا آپ نے، مٹی لے کر ہی پیدا کرے گا پیدا کرنے والا، نیز سے ہست نہیں کرتا. اللہ کی بنائی ہوئی چیز لے کر اسے کچھ دوسری شکل دے گا. انی اخلق لکم من الطین، میں پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، ایک چیز پرندے کی صورت کی. پرندے کی صورت دیتے تھے مٹی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام. پھر فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں. یہ آپ میں صلاحیت کیسے پیدا ہو گئی؟ پھونک مارتے تو مردہ زندہ ہو جاتا، پھونک مارتے تو مٹی پرندہ بن جاتی. کیسے؟ ان میں حضرت جبرائیل نے پھونک ماری تھی. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں مٹی سے. کیا پیدا کرتا ہوں؟ پرندے کی ایک شکل کی ایک چیز پیدا کرتا ہوں. فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں. فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے طیر اور پرندہ اور برڈ بن جاتا ہے. وابرئ الاکمہ، ابرئ، اللہ اچھا کرتا ہے کا ذکر نہیں ہے یہاں، میں اچھا کرتا ہوں، میں اچھا کرتا ہوں.